بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحمیر میں ہمارا 59واں سبق ہے، جس میں ہم توابع کی چوتھی قسم عطف بحرف کی تفصیل پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: عطف بحرف کی تعریف، عطف نسق، حروف عاطفہ کی تعداد، معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب، معطوف علیہ اور معطوف کی علامات اور نشانیاں، ایک معطوف علیہ اور کئی معطوف اور اس کی مثالیں، عطف کے ضوابط اور ضمیر پر عطف کے ضوابط اور کچھ اصول۔ سب سے پہلے عطف بحرف، جسے عطف نسق بھی کہتے ہیں، اس کی تعریف کریں گے۔ عطف کا لغوی معنی ہے نرم کرنا، مائل کرنا۔ عطف کا لغوی معنی ہے نرم کرنا اور مائل کرنا، اور یہ بھی معطوف کو حکم اور اعراب میں معطوف علیہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو یہاں سے اس کی وجہ تسمیہ ہوئی، چونکہ لغوی معنی عطف کا نرم کرنا اور مائل کرنا ہے، اور یہ بھی معطوف کو حکم اور اعراب میں معطوف علیہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس لیے اسے عطف کہتے ہیں۔ اصطلاح میں عطف بحرف اس تابع کو کہتے ہیں جو حرف عطف کے بعد آئے۔ اصطلاح میں عطف بحرف اس تابع کو کہتے ہیں جو حرف عطف کے بعد آئے۔ تابع اور متبوع دونوں نسبت میں مقصود ہوں۔ تابع اور متبوع یعنی معطوف علیہ اور معطوف دونوں نسبت میں مقصود ہو۔ پھر عطف بالحرف میں متبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، جیسے جاءنی زید و عمر، تو یہاں پر عمر عطف بالحرف ہے یعنی معطوف ہے، اور اس کا عطف بذریعہ حرف عطف جو کہ واو ہے زیدن پر اس کا عطف ہوا ہے۔ پھر عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ نسق کا معنی ہے ترتیب دینا اور موتی پرونا، اور حروف عاطفہ میں بھی بعض جگہوں میں ترتیب ہوتی ہے، اسی لیے اسے عطف نسق کہتے ہیں، جیسے جاءنی زید فعمر ثم بکر، آیا میرے پاس زید پھر متصل اس کے عمر اور کافی دیر کے بعد بکر۔ تو یہاں پر یہ اس میں ترتیب بھی ہوتی ہے، اس ترتیب کی وجہ سے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ تو بھائی عطف بحرف کو عطف نسق اس لیے کہتے ہیں کہ نسق کا معنی ہے ترتیب دینا اور موتی پھرونا، اور حروف عاطفہ میں بھی
بعض جگہوں میں ترتیب ہوتی ہے، اس لیے اسے عطف نسق کہتے ہیں۔ پھر حروف عاطفہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ کل 10 ہیں: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب، چونکہ معطوف علیہ مطبوع ہے اور معطوف تابع ہے، اور مطبوع اور تابع کے اعراب میں موافقت ہوتی ہے، لہذا ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ پھر اگر معطوف علیہ مرفوع ہو تو معطوف بھی مرفوع ہوگا، اور اگر معطوف علیہ منصوب ہو تو معطوف بھی منصوب ہوگا، اور اسی طرح اگر معطوف علیہ مجرور ہو تو معطوف بھی مجرور ہوگا۔ مرفوع کی مثال: نضج الخوخ والعنب، آڑو اور انگور پک گئے۔ تو یہاں پر خوخ جو کہ معطوف علیہ ہے اور عنب جو کہ معطوف ہے، دونوں یہاں پر یہ مرفوع ہے ضم لفظی کے ساتھ۔ منصوب کی مثال: اکلت الخوخ والعنب، میں نے آڑو اور انگور کھائے۔ تو یہاں پر خوخ اور عنب جو کہ معطوف علیہ اور معطوف ہے، دونوں منصوب ہیں۔ مجرور کی مثال: هذه اشجار الخوخ والعنب، یہ آڑو اور انگور کے درخت ہیں۔ تو یہاں پر یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے دونوں معطوف علیہ اور معطوف دونوں جو ہے وہ مجرور ہیں۔ عطف کی علامات: معطوف کی پہچان آسان ہے کہ وہ حرف عطف کے بعد ہوتا ہے، البتہ معطوف علیہ کی پہچان ذرا مشکل ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو معنی میں کسی قسم کا فساد نہ آئے، تو یہ عطف صحیح ہوگا اور اس چیز کا معطوف علیہ بننا صحیح ہوگا۔ جیسے جاءنی زید و عمر، تو اس میں عمر و زید کہنا بھی صحیح ہے۔ تو بھائی معطوف کی پہچان آسان ہے کہ وہ حرف عطف کے بعد ہوتا ہے، البتہ معطوف علیہ کی پہچان ذرا مشکل ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو معنی میں کسی قسم کا فساد نہ آئے۔ پھر عطف کی نشانیاں بعض کتابوں میں یا عبارات میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جو کہ ہے عین عین، اس طرح مختصر، یا اس صورت میں یا عین طا یا عین فا یا عین لام یا عین لام ہا۔ تو یہ نشانی عطف کا محفف ہے اور بعض عبارات میں کتابوں میں آپ کو یہ ملیں گی۔ ایک معطوف علیہ کے لیے کئی معطوف بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہے۔ ایک معطوف علیہ کے لیے کئی معطوف آ سکتے ہیں، جس طرح ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہے، اور جس طرح موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہے۔ تو بھائی اسی طرح ایک معطوف علیہ کے لیے کئی معطوف بھی آ سکتے ہیں، جیسے جاءنی زید و عمر ثم خالد فبکر۔ تو یہاں پر ایک زید، جاءنی زید میں زید جو ہے معطوف علیہ ہے، پھر عمر عطف اول، خالد
عطف ثانی اور بکرن عطف ثالث. تو ایک معطوف علیہ کے لیے کئی معطوف بھی ہو سکتے ہیں. نیز کلام میں دو یا زیادہ فعلوں یا اسموں کے درمیان واو آ جائے تو بھی دوسرے فعلوں کا پہلے فعلوں پر عطف ہوگا. کلام میں دو یا زیادہ فعلوں یا اسموں کے درمیان واو آ جائے تو بھی دوسرے فعلوں کا یا اسموں کا پہلے فعلوں یا اسموں پر عطف ہوگا. اسی طرح کلام کے اندر اسم موصول مقرر ہو اور درمیان میں واو وغیرہ آ جائے تو بھی دوسرے اسم موصول کا عطف ہوگا پہلے اسم موصول پر. اسی طرح بالکل اسی طرح اگر اسم اشارہ مقرر ہو اور درمیان میں واو آ جائے یا کوئی اور حرف عطف آ جائے تو دوسرے اسم اشارہ کا عطف ہوگا پہلے والے اسم اشارہ پر. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو یہاں پر اولئک اسم اشارہ جو ہے مقرر آیا ہے اور درمیان میں واو حرف عطف ہے تو اس کا عطف ماقبل والے جملہ پر ہے. عطف کے ضوابط. بھائی سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ عطف میں اصل یہ ہے کہ عطف مفرد کا مفرد پر ہو اور فعل کا فعل پر، اسم کا اسم پر، حرف کا حرف پر اور جملے کا جملے پر عطف ہو اور عامل کا عامل پر اور معمول کا معمول پر. عطف میں اصل یہ ہے کہ عطف مفرد کا مفرد پر ہو، فعل کا فعل پر ہو، اسم کا اسم پر ہو، حرف کا حرف پر، جملے کا جملہ پر اور عامل کا عامل پر اور معمول کا معمول پر. پھر جملوں میں جب عطف ہو تو وہاں تابعیت اور متبوعیت والا معنی نہیں چلتا کہ پہلے کو متبوع اور دوسرے کو تابع بنایا جائے اور جو احکام پہلے کے لیے ثابت ہوں انہیں دوسرے جملے کے لیے بھی ثابت کیا جائے. تو پھر جملوں میں جب عطف ہو تو کوئی لزومی معنی مراد لیتے ہیں. مثلا کبھی کہتے ہیں کہ اشتراک فی الایجاب ہے اور کبھی اشتراک فی الاسمیہ والفعلیہ ثابت کرتے ہیں. اگر دونوں میں ضد ہو تو پھر اشتراک فی التضاد کہتے ہیں. بھائی جملوں میں جب عطف ہو تو وہاں تابعیت اور متبوعیت والا معنی نہیں چلتا کہ پہلے کو متبوع اور دوسرے کو تابع بنایا جائے اور جو احکام پہلے کے لیے ثابت ہوں انہیں دوسرے جملے کے لیے بھی ثابت کیا جائے. تو بھائی جب جملوں میں عطف ہو تو کوئی لزومی معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کبھی کہتے ہیں کہ اشتراک فی الایجاب ہے، کبھی اشتراک فی الاسمیہ، کبھی اشتراک فی الفعلیہ ثابت کرتے ہیں. اور اگر دونوں میں ضد ہو تو پھر اسے اشتراک فی التضاد کہتے ہیں. فعل کا اسم پر جبکہ مشابہ فی المعنی ہو تو بھی عطف جائز ہے. فعل کا اسم پر جبکہ مشابہ فی المعنی ہو تو بھی عطف جائز ہے، جیسے فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، اور اسی کا عکس بھی جائز ہے، جیسے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. لیکن خبر کا انشاء پر اور اس کا عکس یعنی انشاء کا خبر پر جمہور کے نزدیک یہ عطف ناجائز ہے. اگر کہیں اس طرح ہوگا تو تعویل کی جائے گی. خبر کا انشاء پر اور انشاء کا خبر پر عطف جمہور کے نزدیک ناجائز ہے، اور اگر کہیں اس طرح ہوگا تو پھر اس میں تعویل کی جائے گی.
اب ہم ضمیر پر عطف کے ضوابط پڑھیں گے. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر پر بھی عطف جائز ہے. پھر جب ضمیری مجرور پر عطف کیا جائے تو حرف جر کا اعادہ ضروری ہے. جب ضمیری مجرور پر عطف کیا جائے تو حرف جر کا اعادہ ضروری ہے، جیسے صلو علیہ وعلی آلہ. تو یہاں پر علیہ ضمیر، اس میں ہی جو ہے ضمیر مجرور ہے، اور اس پر ہم عطف کریں گے تو حرف جر کا اعادہ کریں گے، لہذا یہاں پر اعلیٰ حرف جر کا اعادہ کیا گیا ہے. یہاں پر اعلیٰ 2 بار استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح مررت بکا و بزید، تو یہاں پر با حرف جر 2 بار استعمال کیا گیا ہے. اور جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے، جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے. عام طور پر یہ فاصلہ ضمیر منفصل کے ذریعے لایا جاتا ہے، جیسے لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اسکن انت و زوجک الجنت، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. تو بھائی آج کی سبق میں ہم نے 15 ذیل باتیں سیکھ لی. عطف بحرف کی تعریف، عطف نسق، حروف عاطفہ کی تعداد، معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب، معطوف علیہ اور معطوف کی علامات اور نشانیاں، ایک معطوف علیہ اور اس کے لیے کئی معطوف کا آنا، عطف کے ضوابط اور ضمیر پر عطف کی صورتیں اور اس کے کچھ ضوابط.